بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو دی یہ سیکھ، ہاتھ سے نکلی چندن کی خوشبو۔ لقمان حکیم جب جیون کی انتم سانسیں گن رہے تھے تب وہ اپنے بیٹے کو آخری پریرنا دینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا جب کمرے میں آیا تو حکیم لقمان نے دھوپ دان کی اور اشارہ کیا۔ اشارے کو سمجھ بیٹا دھوپ دان میں سے ایک مٹھی چندن کا چورا لے آیا۔ اس کے بعد لقمان حکیم نے دوسرا اشارہ کیا۔ اشارہ سمجھ بیٹا دوسرے ہاتھ میں کچا کوئلہ لے آیا۔ لقمان حکیم نے پھر اشارہ کیا کہ دونوں کو پھینک دو۔ بیٹے نے دونوں کو پھینک دیا۔ لقمان حکیم نے بیٹے سے جاننا چاہا کہ اب اس کے ہاتھوں میں کیا ہے۔ بیٹے نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہے، دونوں ہاتھ خالی ہے۔ لقمان حکیم نے کہا ایسا نہیں ہے، اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھو۔ بیٹے نے انوبھو کیا کہ جس ہاتھ میں چندن کا چورا تھا وہ اب بھی خوشبو بکھیر رہا ہے، اور جس ہاتھ میں کوئلہ رکھا تھا اس میں اب بھی پہلے کی طرح کالخ نظر آ رہی ہے۔ لقمان حکیم نے کہا بیٹا تمہارے لیے یہ میری انتم شکشا ہے۔ چندن کا چورا اب بھی تمہارے ہاتھ میں خوشبو دے رہا ہے، جبکہ تمہارے ہاتھ میں اب چندن نہیں ہے۔ کوئلے کا ٹکڑا تم نے ہاتھ میں لیا تو تمہارا ہاتھ کالا ہو گیا، اور اسے پھینک دینے کے بعد بھی ہاتھ کالا ہی ہے۔ اسی طرح دنیا میں دو پرکار کے لوگ ہیں، کچھ چندن کی طرح ہوتے ہیں جن کا جیون ہمیشہ خوشبو جیسا ہوتا ہے، اور جہاں بھی وہ جاتے ہیں مہک ہی پھیلاتے ہیں۔ ایسے گنوان لوگوں کے ساتھ جب تک رہو تب تک ہمارا جیون مہکتا رہتا ہے، اور ان کا ساتھ چھوٹ جانے پر بھی وہ مہک ہمارے جیون سے جڑی رہتی ہے۔ دوسرے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ رہنے سے بھی اور ساتھ چھوٹنے پر بھی جیون کوئلے کی طرح کالا ہوتا ہے۔ حکیم لقمان کے بیٹے نے ان کے اشارے کو سمجھ لیا۔